الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون في رواية دجالون كلهم يزعم أنه النبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا سردار کریں گے، جب تک دہن میں زباں ہے سینے میں دل ہے، کاذب کی نبوت کا انکار کریں گے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کی مجلس میں مسئلہ ختم نبوت سے متعلق قرآن و سنت کے حوالے سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں جس کام کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو۔ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف میرے اللہ کی ذات مستثنیٰ ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ آپ حضرات قرآن مجید کی تلاوت فرمائیں، الحمد اس کی ابتدا ہے اور والناس اس کی انتہا ہے۔ تکبیر تحریمہ کہیں، یہ نماز کی ابتدا ہے، جب سلام پھیریں گے تو یہ نماز کی انتہا ہے۔ جب یہ طے ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ہوگی، تو پھر ہمیں آج کی مجلس میں یہ سوچنا چاہیے کہ رب العزت نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی۔ اگر اتنی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ نے کہیں سے نبوت کی ابتدا کی تو پھر عقل سلیم کا تقاضا یہ ہے کہ اب کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب ہر چیز واضح ہے کہ جس کی ابتدا ہوگی اس کی انتہا بھی ہوگی۔ دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی تشریف آوری پر جو اعلان ہوا تھا، قرآن نے جس کا تذکرہ کیا، ہمارے ہاں تفسیر کی کتابوں میں مستقل موضوع ہے، مستقل بحث ہے، جسے حکایت عن الماضی کہتے ہیں۔ ماضی کی باتیں قرآن مجید چلتے چلتے بیان کرتا ہے کہ جس وقت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، جس وقت اللہ نے قرآن اعلان کیا تھا، وہ اعلان یہ ہے، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، کیا بنی آدم تمہارے پاس بہت سارے رسول آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا سیدنا آدم علیہ السلام کو، کیا آپ یہ اعلان کر دیں ہماری طرف سے، کیا بنی آدم تمہارے پاس بہت سارے رسول آئیں گے۔ کوئی قیاد نہیں بیان کی، کوئی حد مقرر نہیں کی، کوئی تعین نہیں کی، بلکہ فرمایا رسول، جمع کا صیغہ لا کر فرمایا رسول کے بہت سارے رسول آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جلیل القدر انبیاء اور رسول میں سے ایک سیدنا نوح علیہ السلام ہے جنہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ان دونوں نبیوں کی آمد پر قرآن نے جو اعلان کیا تھا یا جو ضابطہ تھا، قرآن جس کا تذکرہ کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، کہ ہم نے سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام دونوں کی نسلوں سے نبوت کے سلسلے کو جاری رکھا۔ پھر آگے چل کر دور آتا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، جب ان کا زمانہ آتا ہے تو قرآن جس ان کے موقع پر جو اعلان ہوا تھا ان کا تذکرہ کر کے کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد لگاتار متواتر پیدر پہ یہ کے بعد ہم نے رسولوں کے بھیجنے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ عزیز دوستو، ان آیات کی روشنی میں اتنی بات متعین ہوگی کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کیا کہ بہت سارے رسول آئیں گے۔ سیدنا نوح علیہ
السلام تشریف لائے تو اللہ نے اعلان کیا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو بھی اعلان ہوا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ان کے بعد ایک صاحب کتاب نبی کا دور آتا ہے اور وہ دور ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا. جب قرآن مجید ان کا دور کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس طرح ہم نے ہر نبی کے زمانے میں ایک اعلان کیا تھا کہ ان کے بعد بہت سارے رسول آئیں گے, اسی طرح ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک اعلان کیا تھا. جب قرآن مجید سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان پر پہنچتا ہے قرآن مجید کا انداز بیان بھی بدل جاتا ہے, اسلوب اعلان بھی بدل جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کے زبانی یہ اعلان کرایا تھا کہ اب میرے پاس بہت سارے رسول آئیں گے. وہی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہ اعلان کر دیں مبشرا برسول, کب میرے پاس صرف ایک آئے گا, فقط ایک, اور اس کے نام کا بھی تعین کر دیا وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے اعلان کیا ہے لوگو انا بشارت عیسیٰ, میں سیدنا عیسیٰ کی بشارت بن کر آیا. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو قرآن نے اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن کے اسلوب بیان نے اتنی بات متعین کر دی کہ اللہ نے نبوت کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے کی اور اس کی انتہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی. یہ میری جتنی گفتگو ہے افصح العرب افصح الانبیاء خاتم الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یوں ایک جملے میں مکمل فرمایا. فرماتے ہیں اول رسول آدم آخر محمد, کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیز دوستو, ختم نبوت کا مسئلہ دین کے اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے. جس طرح خدا کی وحدانیت میں کسی کو شریک کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید کی 100 آیت مبارکہ, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 فرمودات اور بزرگان دین کے 1500 ارشادات اس بات پر گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی کرسی پر نہ کوئی آیا ہے اور نہ کوئی آئے گا. جس طرح خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے, اسی طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ختم نبوت میں وحدہ لا شریک ہے. عزیز دوستو, ساری امت مل کر ایک صحابہ رسول کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی, لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر میرے ماں باپ قربان, میری آل اولاد قربان, میرا جسم اور روح قربان, پورے دین کے تحفظ اور بقا کے لیے صحابہ کرام نے اتنی قربانیاں نہیں دی جتنی قربانیاں سیدنا صدیق اکبر نے یوما کے میدان میں صحابہ کرام کو اس کثرت سے شہید کرا کے امت کو یہ پیغام دیا, اے امت کے لوگوں, جب اس مسئلے پر نازک وقت آ جائے تو اس وقت قیمتی اثاثہ غران قدر سرمایہ امت کا قربان کیا جا سکتا ہے, لیکن ختم نبوت کے مسئلے پر سمجھوتا ہرگز نہیں کیا جا سکتا. آج میں اس کانفرنس سے پوری قادیانیت اور اس کی پوری قیادت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ توبہ کرو, دائرہ اسلام میں واپس آ جاؤ, ورنہ اس خبث باطن کے ساتھ تمہارا باپ بھی اس ملک سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں کروا سکتا. آج میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں, اس مرحلے پر خطاب کر رہا ہوں. یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جب اسرائیل نے ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر اپنی وحشیانہ کاروائیاں شروع کی, وہاں پر درندگی کا سماج قائم ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ان کے چیتھے اڑ رہے ہیں, وہاں کی مائیں اور بہنیں, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کھڑی عمارتیں ان پر گھرائی جا رہی ہیں, بم برسائے جا رہے ہیں, وہاں پانی پینے کے ذخائر کو تباہ کیا جا رہا ہے, تعلیم گاہوں پر بمباری کی جا رہی ہے, ہسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے, ان کی زندگیاں ختم کر دی ہیں. ہمیں انسانی حقوق کا درس دینے والے عالمی اداروں, ذرا اپنے ہاتھوں میں دیکھو, تمہاری کوہنیوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے, تمہارے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خون ٹپک رہا ہے. جب آج ایک مسلمان بندوق اٹھاتا ہے تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو, دہشت گرد اور
یہاں اسرائیل امریکہ نے ایک سال میں افغانستان پر اتنی بمباری نہیں کی جس طرح اسرائیل نے ایک دن میں غزہ پر بمباری کی۔ میں آج کی اس کانفرنس سے اسلامی دنیا سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، آپ کی تائید کے ساتھ، اس عظیم الشان اجتماع کی تائید کے ساتھ انہیں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے ایک مسلم امہ کے طور پر ایک موقف اپناؤ۔ میں پوری عرب دنیا سے کہنا چاہتا ہوں، عرب ممالک سے کہنا چاہتا ہوں کہ عرب وطن عربی کی وحدت کی خاطر ایک ہو جاؤ، فلسطینی بھائیوں کی خاطر کھڑے ہو جاؤ۔ ایک لمحے ہوتے ہیں، وہ لمحے کچھ تقاضا کرتے ہیں، اگر لمحات میں آپ نے فوری طور پر صحیح فیصلے نہ کیے، وقت کے تقاضوں کو پورا نہ کیا، پھر آپ مسلسل چلے جاؤ گے، پھر وقت دوبارہ واپس نہیں آئے گا۔ ہم اسرائیل کی جارحیت کے خلاف میدان کارزار میں اترنے کے لیے تیار ہے۔ اگر اسلامی دنیا اجازت دے، ہم فلسطینیوں کے ساتھ مورچے میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہمیں انشاءاللہ وہ وقت آ گیا ہے جب ہم اس ناسور کو اکھاڑ کر باہر مردار میں پھینک دیں گے۔ مومن ہے تو پھر چل مسجد اقصی کو بچانے، مومن ہے تو پھر چل مسجد اقصی کو بچانے، چل دشمن اسلام کو اوقات دکھانے۔ مظلوم کی آواز یہ کہتے ہوئے لبیک، مظلوم کی آواز یہ کہتے ہوئے لبیک، چل ظلم کے نیشے من پہ بجلی گرانے۔ جذبہ خالص سجائے ہوئے دل میں، جذبہ خالص سجائے ہوئے دل میں، لے دشمن اسلام کے چن چن کے نشانے۔ مظلوم کی ہر آس سے آتی ہے صدائے، مظلوم کی ہر آس سے آتی ہے ردائے، کب آئیں گے بھائی میری بہنوں کو بچانے۔ ایوب کی للکار کو ہتھیار بنا کر، ایوب کی للکار کو ہتھیار بنا کر، چل کفر کے ایواں میں کوہرام مچانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔